اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ انٹرنیشنل ریلیشن میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے زائنزم اینڈ دی پیلسٹائنین رسپانس، اور آج کے لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ زائنزم ایز اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کہاں سے یہ ایک ایز اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ہے اس کی روٹس کہاں پر ہیں، کون کون سے وجوہات کی بنا پر یہ ایک ایز اے تحریک جو ہے ابھر کر سامنے آئی، اور اس کے مقاصد سب سے پہلے مطلب پہلے سے اس کی بنیاد جب رکھی گئی تو وہاں سے اس کے اسی تحریک کے مقاصد جو ہیں وہ کون کون سے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہی ڈسکس کریں گے، اور بعد میں جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جب سے جیوز کو یورپ سے یا دنیا کے مختلف علاقوں سے وہ بھیجنا شروع ہو گیا فلسطین کو، تو فلسطینین رسپانس کیا تھا 20th سینچری میں کیا تھا، 1920s میں کیا تھا، 1930s اور 1940s میں کیا تھا۔ تو یہی رسپانس ہم بیسیکلی یہی ڈسکس کریں گے کہ زائنزم کے جو پیروکار تھے وہ کس طرح آئے، کون کون سے انہوں نے ان کے ساتھ کون کون سے طریقے تھے، کون کون سے طریقوں سے، کون کون سے ٹیکٹکس سے جو ہے انہوں نے قبضہ کیا فلسطین کو، اور لوگوں کو مختلف طریقوں سے ڈرایا دھمکایا، مختلف طریقوں سے یا بائی فورس یا بائی ڈپلومیسی ان کو اپنے گھروں سے اپنے زمینوں سے جو ہے وہ نکالا گیا۔ تو ہم بیسیکلی یہی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زائنزم جو ہے ایز اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی یا ایز اے مومنٹ جو ہے یہ سینٹرل یورپ یا ایسٹرن یورپ میں اس کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے سینٹرل یورپ جو ہے، ہم جرمنی کی بات کرتے ہیں، دوسری جو آس پاس ممالک ہیں وہاں پر جو ہے وہ ہم ان ممالک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو 1880s میں چونکہ اس طرح تھا کہ ہسٹوریکلی جیوز جو تھے یہ پرزیکیوٹڈ تھے، مطلب ان کا پرزیکیوشن ہو رہا تھا، اور خصوصاً 1880s میں اس طرح ہوا کہ مختلف پریشرز کی وجہ سے، مختلف وجوہات کے بنا پر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یا یورپین سوسائٹیز میں، یورپین لوگوں میں آپ مرج ہو جائے، اور یا آپ اس طرح کرے کہ مطلب آپ ختم ہو جائے، یا آپ کو پرزیکیوٹ کیا جائے گا، آپ پر ظلم جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا۔ تو 1880s میں اس طرح ہوا کہ تھیوڈور ہرزل جو تھے انہوں نے اس تحریک کا زائنزم ایز اے تحریک جو ہے اس کا آغاز کیا، اور اس کے سب سے جو پہلے مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ ہم فلسطین کو جو ہے وہ ہم اپنا گھر بنائیں گے، فلسطین کے لوگوں کو ہم فلسطین سے نکالیں گے، اور اسی فلسطین پر جو ہے ہم ایک زائنسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ بنائیں گے، یا جس کا نام جو ہے اسرائیل جو ہے ہوگا، اور جو ہے وہ اس طرح کا اسٹیٹ جو ہے وہ ہم بنائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مومنٹ کا یہ مومنٹ جو ہے یہ ایسوسیٹڈ کیا گیا نیشنل ریوائول سے، کہ ہم جیوز جو جتنی بھی ہے جہاں پر بھی ہے وہ ایک نیشنل ریوائول کی طرف جو ہے یہ مومنٹ چلا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیشنل ریوائول جو ہے یہ اس طرح تھا کہ اس ریوائول کے ساتھ کلونائزیشن جو ہے وہ شروع ہوا فلسطین میں، کہ فلسطین کے لوگوں کو کلونائزڈ کیا جائے، ان کی زمینوں کو قبضہ کیا جائے، ان کے فلسطین کو جو ہے بیسیکلی وہ قبضہ کیا جائے۔ 1904 میں بیسیکلی اس طرح تھا کہ اس مومنٹ کا جو لیڈر تھے، جو فاؤنڈر تھے، وہ مر گئے، لیکن پھر بھی اس بات پر وہ متفق تھے کہ ہم نے فلسطین کو جو ہے وہ قبضہ کرنا ہے، ہم نے فلسطین کے لوگوں کو جو ہے وہ فلسطین سے جو ہے وہ نکالنے ہیں فلسطین کے لوگوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ اسرائیلی اسٹیٹ کو بنانا، دوسری بات جو ہے جو کہ ایک مقصد رہا وہ یہی بات تھی کہ ہم فلسطین کے لوگوں کو بائی فورس ہو، بائی ڈپلومیسی ہو، یا ہم زور زبردستی ہو، یا ڈرانے دھمکانے سے جو ہے ہم نکالیں گے، یا مارنے سے جو ہے ہم نکالیں گے، ہم ختم کریں گے فلسطین کے لوگوں کو۔ اور وہاں پر ظاہری بات ہے کہ کچھ ہارڈلز نہیں ہوں گے اسرائیلی اسٹیٹ کو بنانے میں۔ تو اس طرح کیا گیا کہ ایتھنک کلینزنگ کا جو ہے یہ ایک آپشن پہلے سے تھا۔ ایون یہ ہے کہ ہرزل جو تھے وہ خود بھی یہ کہتے تھے کہ جو ہے ہمارے ساتھ صرف ایک ہی آپشن ہے کہ ہم اسرائیلی اسٹیٹ کو فلسطین میں بنائیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم فلسطین کے لوگوں کو ختم کریں، فلسطین کے لوگوں کو نکالیں، فلسطین کے لوگوں کو ہم ماریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جوڈائزم کی بات کریں تو ہم اس طرح ہے کہ فلسطین کو ارض اسرائیل کہا گیا ہے جوڈائزم میں۔
لیکن یہ صرف اس طرح ہے کہ ایک پیلگریمیج کا، جس طرح کہ مسلمانوں کا مکہ اور مدینہ ہے، یا سعودی ہیں، یا دوسری جو جتنی بھی ریلیجنز ہیں ان کے مختلف جگہوں پر ان کے پلگرمیج کے ذریعے جگہ ہوتے ہیں. لیکن یہ کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ ایک اسٹیٹ جو ہے ہم فلسطین میں بنائیں گے، ایک سیکولر اسٹیٹ. اور اچھا، زائنسٹ تھنکر نے کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک بائبل کی طرف سے ہمیں ایک پیغام ہے کہ ہم اسی ٹیریٹری کو، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ فلسطین میں رہے، اور فلسطین جو ہے ہم پہلے سے، یا ہسٹوریکل فلسطین جو ہے یہ جیوز کا ہے. یا یہ بھی ہے کہ جوڈیزم میں وہ کہتے ہیں کہ آخری ادوار میں ایک چیز جو ہے یہ بھی موجود ہے کہ آخری ادوار میں فلسطین میں ایک اسٹیٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا جیوز کے لیے، اور جیوز ہی جو ہے وہ اسی علاقے پر وہ قابض ہوں گے. لیکن یہ بھی ہے کہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جوڈیزم کی جو بات ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بعد میں ایک اس کی مختلف کنڈیشنز ہیں، اس کنڈیشنز کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس اسرائیلی اسٹیٹ جو ہے یہ بنایا جائے گا. لیکن اور یہی وجہ بھی ہے کہ جو آرتھوڈاکس جو جیوز ہے وہ اسی آپشن سے، یا اسرائیل کی اسٹیٹ جو ہے اسٹیٹ سے جو ہے وہ مطلب وہ خلاف ہے. اچھا، تو اس طرح کیا گیا کہ زائنسٹ جتنے بھی تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم چونکہ اپنی ری انوینٹ کرنے والے ہیں، اپنی زمینوں کو ہم ریپوزیس کرنے والے ہیں، ہم دوبارہ قبضہ کرنے والے ہیں، ہم لینے والے ہیں دوبارہ ان سے، عرب سے یا فلسطینین سے اپنی زمینوں کو. تو انہوں نے کیا ایک موومنٹ کا آغاز کیا، اور اسی کے ساتھ مختلف لوگ جو ہے وہ یورپ سے یا دنیا کے مختلف جگہوں سے روانہ ہوئے فلسطین کی طرف. اس طرح کیا گیا. تو نیشنلسٹ آئیڈیالوجیز جو ہیں، مطلب نیشنلسٹ آئیڈیالوجی ظاہری بات ہے کہ زائنزم جو ہے ایک نیشنلسٹ آئیڈیالوجی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے کلونیل پریکٹسز جو ہے وہ چلتے گئے 1918 تک، اور ایون یہاں پر کہ آج تک جو ہے یہ کلونیل پریکٹسز اور نیشنلزم جو ہے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اسرائیل میں. اچھا، لیکن 1918 تک یا 1917 تک جو ہے یہ ایک لمیٹڈ سکوپ پر ان کا کام جاری تھا، اور تقریباً اس طرح ہے کہ یہ تقریباً اوور آل پاپولیشن کے 5% تھے 1918 میں. تو مطلب یہ ہے کہ مختلف لوگ ایک مختلف اوقات میں تھوڑے لوگ جو ہے جوز تھوڑے دنیا سے وہ چلتے آ رہے تھے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ مطلب چھوٹے مطلب توڑے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم لوگ جو ہے وہ آ رہے تھے، تو جو فلسطینی لوگ تھے انہوں نے نوٹس بھی نہیں کیا اس طرح سے کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک اسرائیلی اسٹیٹ جو ہے یہ بنائیں گے، اور ہمیں اپنے جو ہے اپنے اسٹیٹ سے، اپنی زمینوں سے جو ہے یہ نکالیں گے. ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، اور انہوں نے ایون یہ ہے کہ پاپولر بیس پر اسی چیز کو انہوں نے نوٹس بھی نہیں کیا. اچھا، لیکن یہ چیز جو ہے جب ہم کہتے ہیں ہم کہ 1905 سے لے کر تقریباً 1910 تک جو ہے ایک ہم لوگ کہتے ہیں فلسطینین جو کہ مڈل ایسٹرن ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1905 سے لے کر 1910 تک یہ جو ایک پہلا فیز تھا جس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ فلسطین میں آئے، اور اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مائیگریشن کا ایک پہلا فیز بھی تھا. اور اس طرح اسی کے رسپانس میں 1905 اور 1910 اسی 5 ایئرز میں فلسطینین لیڈرز جو تھے انہوں نے رسپانس اس طرح دیا کہ یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمینیں جو ہے لوگوں سے لے پرچیز کرے، فروخت کرے، اور ایسٹس کو فروخت کرے، اور پاور کو فلسطین میں جو ہے وہ یہ فروخت کرے، اور پاور پر جو ہے اور یہاں پر پاورفل ہو جائے، یا ان کا پاور پر، لینڈز پر اور ایسٹس پر جو ہے وہ قبضہ آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوکل ایلیٹس کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ لوکل ایلیٹس کا جو کہ ریلیجیس لوگ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک یورپین مشنری کے لوگ ہیں اور ایک کلونیلسٹ ڈرائیو ہے. انہوں نے اٹومن امپائر کو یہ درخواست کی، ریکویسٹ کیا کہ آپ جیوز کے فلو کو یورپ سے
اگر آپ روک نہیں سکتے تو آپ کم کریں. لیکن جو ہے ترکش یا اٹومن امپائر نے اس طرح کے مختلف اس طرح کے ایکشنز نہیں لیے جس کی وجہ سے جیوز کا جو بہت زیادہ آنا تھا وہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. اچھا، اس طرح ہے کہ ایون ہم یہ کہتے ہیں کہ اب آتے ہیں ہم 1917 کی طرف، اور 1917 کا جو بالفور ڈکلریشن تھا اسی کی بنیاد جو ہے وہ ہے ریلیجیس اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کرسچینٹی میں اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کرسٹ یا عیسیٰ علیہ السلام کے واپس دوبارہ آنے سے پہلے فلسطین میں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور بعد میں جو ہے وہ اسرائیلی اسٹیٹ کو ختم کریں گے، اور فلسطین پر جو ہے ایک تھیوکریٹک کرسچینٹی کا ایک تھیوکریٹک اسٹیٹک جو ہے اسٹیٹ جو ہے یہ بن جائے گا کرسٹ کے آنے سے. لیکن ان کا یورپین جو کرسچینٹی کے لوگ تھے یا کرسچنز جو تھے ان کا یہ رہا تھا، یہ مقصد رہا تھا، یہ خواہش رہا تھا کہ اٹومن امپائر سے، مسلمان سے، مسلم سے اسی فلسطین کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے. اور اسی طرح 19 جب فسٹ ورلڈ وار ہوا اور مینڈیٹ سسٹم آیا تو مینڈیٹ سسٹم میں ظاہری بات ہے کہ ایون وہاں پر بھی جب تقسیم ہو رہا تھا تو یو کے نے، برٹش نے جو فلسطین کا حصہ ہے یا جو فلسطین کے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں یہ اپنے کنٹرول میں لے لیے. اور یہ بھی کیا گیا کہ اگر ہم دیکھیں تو فسٹ ورلڈ وار میں عرب ریوولٹ جو ہے اٹومن امپائر سے ہوا تھا، اور عرب ریوولٹ میں ان سے یہ وعدہ مطلب اسی چیز پر وہ ان کے درمیان جو ہے کچھ کنڈیشنز، عرب کے لوگ جو تھے، حسین الشہید فار ایگزامپل، وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ فلسطین کو ہمارے حوالے کر دیں، لیکن برٹش نے پھر بھی یہ جو ہے یہ حوالے نہیں کیا، یا ان کا جو ایک ریلیجیس کاز تھا کہ ہم فلسطین کو پہلے جو ہے وہ ہم جیوز کو دیں گے، جیوز کے اسٹیٹ کے بعد چونکہ ہمارا اسٹیٹ بنے گا. تو اسی کی وجہ سے وہ انہوں نے یہ کہا کیا کہ چونکہ فسٹ ورلڈ وار میں برٹش کے پرائم منسٹر جو ہے وہ لارڈ جارج تھے، اور وہ بھی انسپائر تھی اسی بات سے کہ اسرائیل کے اسٹیٹ کے بعد اور کرسٹ کے دوبارہ آنے سے ہمارا جو ہے وہ ایک ریلیجیس ایک پریڈکشن ہے کہ وہ اسرائیلی اسٹیٹ بنے گا. تو اسی پریڈکشن کو پوری کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ پرومس کیا جیوز کو کہ ہم آپ کو فلسطین میں ہم آپ کو ایک اسٹیٹ دیں گے، آپ کو رہنے کے لیے ایک جگہ دیں گے. تو وہ لارڈ جارج جو تھے، جو کہ پرائم منسٹر تھے یو کے کے، اور وہ بھی انسپائر تھے اسی بات سے. تو زائنسٹ جو پروجیکٹ شروع ہوا تھا اسی پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ قدم جو ہے اٹھایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا لارڈ جارج جو تھے ان کا یہ خواہش تھا کہ جیوز جو ہے ان کا ایک اسٹیٹ بن جائے فلسطین میں. مارکسسٹ کی اگر ہم بات کریں، زائنزم کی جو مارکسسٹ، جو وہی مارکسسٹ تھے یا وہی سوشلسٹ تھے جو کہ خصوصاً مارکسسٹ کی بات ہم کرتے ہیں، تو جو جیوز میں جو مارکسسٹ تھے یا وہی لوگ جو کہ زائنسٹ مارکسسٹ تھے، انہوں نے بھی کنٹریبیوٹڈ کیا کہ اسی کاز کو کہ جیوز کا یا جو زائنسٹ پروجیکٹ ہے یہ پورا ہو جائے. ایون ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پہلے سے ایتھنک کلینزنگ کا جو ایک لوکل پاپولیشن کا جو ہے ختم کرنے کا جو پروسیس شروع ہوا تھا، اس میں سب سے پہلے جو تھے وہ مارکسسٹ تھے. اور ہم ایون یہ بھی کہتے ہیں کہ ریڈ ہاؤس جہاں پر آخر میں جو نکبہ کا جو کی بات ہے جو ہم کرتے ہیں، یا ایتھنک کلینزنگ کا کی جو بات ہے جو ہم کرتے ہیں 1948 میں، تو وہاں پر ریڈ ہاؤس جو ہیں جی چونکہ مارکسسٹ کا ایک ان کے وہ یہاں پر رہتے تھے، اور اسی جگہ میں جو ہے زائنسٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال سکتے ہیں. اچھا، ارلی زائنسٹ جو تھے، جو سیٹلرز تھے، انہوں نے زیادہ تر انرجی اس بات پر، انہوں نے زیادہ تر فوکس اس بات پر کیا کہ ریسورسز کو جو ہے، انرجی کو اور ریسورسز کو اس پلاٹس کو خریدنے کے لیے، زمینوں کو خریدنے کے لیے یہ ڈائیورٹ کیا جائے، اور اس طرح کا سسٹم بنایا جائے کہ جہاں پر
اکنامک حالات پر ہمارا اکنامک مارکیٹ میں ہمارا جو ہے وہ حصہ ہو، مارکیٹ پر ایون ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ پر ہمارا قبضہ ہو. لیکن انہوں نے اس طرح ہی کیا. جو ارلیئر زائنسٹ تھے، وہ جب سیٹلرز جو تھے وہ آئے، انہوں نے زمینیں خریدی، انہوں نے اس طرح کے کاروباروں میں یا مارکیٹ میں اس طرح انٹرفیرنس کیا کہ بعد میں وہ اسی کاروبار میں وہ ان کے مختلف نیٹ ورکس بنے، ان کے مختلف ایون یہاں پر یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈومیننٹ، مطلب انہوں نے ایک ڈومیننٹ پوزیشن بھی جو ہے وہ لیا وقت گزرنے کے ساتھ. اور یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح کے ایک نیٹ ورک بنانا چاہتے تھے، اس طرح کے پلاٹس لینا چاہتے تھے، وہ انہوں نے لیے بھی، اور زمینیں لینا چاہتے تھے کہ جو نیو یا جو آنے والے جیوز ہے وہ بھی یہاں پر سیٹل ہو جائے. اچھا، 1917 میں جو کہ برٹش فارن سیکرٹری تھے لارڈ بالفور، انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے زائنسٹ موومنٹ کے ساتھ پرومس کیا کہ آپ کا ایک نیشنل ہوم جو ہے یہ اسٹیبلش کیا جائے گا فلسطین میں. اور اسی کے ساتھ انہوں نے ایک اینڈلیس کنفلکٹ کا آغاز کیا 1917 میں. اور 1920s میں 1920s کے آخر ادوار میں اس طرح کیا گیا کہ مختلف یہ ایک کنفلکٹ جو ہے یہ وائلنٹ بن گیا. دونوں ایتھنیسٹیز کے درمیان ایک وائلنٹ سٹرگل کا جو ہے یہ آغاز ہوا. 1928 تک جو ہے برٹش نے یہی بار بار یہ ایک کوشش رہا ان کا کہ پولیٹیکل سٹرکچر کو اس طرح بنائے کہ دونوں جیوز اور فلسطینین جو ہیں دونوں اس میں شامل ہو یا دونوں کا ریپرزنٹیشن ہو. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ان کو دونوں کو ایک ایکول ریپرزنٹیشن جو ہے وہ دینا چاہتے تھے. جیوز جو تھے 1930s میں یا 1930 تک یا 1920s میں وہ بن چکے تھے تقریباً 10% اہل پاپولیشن کی، یا 10 سے 20% جو ہے ان کا پاپولیشن گروتھ اس طرح جو ہے وہ اتنے لوگ آ گئے تھے. 1918 میں وہ 5% تھے سارے پاپولیشن کے، اور 1920s میں یا 1928 میں وہ تھے 10 سے 20%. تو اسی 20% کو وہ دینا چاہتے تھے 50% ریپرزنٹیشن، اور باقی 80% کو یہ دینا چاہتے تھے 80%. لیکن پھر بھی فلسطینین جو تھے انہوں نے انکار کیا کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے، یہ چونکہ کم ہے اور یہ ان کو ریپرزنٹیشن جو ہے یہ مل رہا ہے 50%. اس کے بعد اس طرح کیا گیا کہ یہی جو ہے پہلے یہ چیز ریجیکٹ کیا گیا ایکول ریپرزنٹیشن کا، لیکن بعد میں یہ ایکسیپٹ بھی کیا گیا. اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد زائنسٹ جو لوگ تھے انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ ہم یہ چیز جو ہے ہم یہ نہیں لے سکتے، ہم یہ 50% جو ہے ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں سارا فلسطین جو ہے یہ ہمیں دے دے. اور اسی کے ساتھ 1929 میں تقریباً جو ہے اپرائزنگ جو ہے برٹش کے خلاف فلسطینین لوگ نکل آئے، انہوں نے اسٹرگل شروع کیا، انہوں نے احتجاجیں شروع کی. اور اسی کے ساتھ 1929 میں کہ آپ نے جو پرومس کیا تھا، آپ برٹش کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو پرومس کیا تھا اب آپ وہ بھی نہیں پورا کر سکتے. اور اسی کے ساتھ 1936 میں بعد میں جو کہ ایک بہت بڑے تعداد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عرب ریولوشن جو ہے ریوولٹ، عرب ریوولٹ جو ہے اسے کہا جاتا ہے. 1929 میں جب اس طرح ہوا کہ فلسطینین لوگ جو تھے انہوں نے وہ چاہ رہے تھے کہ 50% کی جو بات ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے، لیکن برٹش میں یہ کیا گیا کہ مختلف جو وہاں پر لابیز تھی وہی لابیز جو ہے وہ سکسیسفل ہو گئی، اور برٹش گورنمنٹ کو جو ہے انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے پریفرنسز کو انہوں نے ڈائیورٹ کیے، یا انہوں نے اس چیز کو جو ہے اپنی ہی پرامس کو انہوں نے اپنی ہی پرامس پر انہوں نے ایک یو ٹرن لیا. بعد میں اس طرح ہوا کہ جب انہوں نے برٹش نے بعد میں انکار کیا کہ ہم 50% بھی آپ کو نہیں دے سکتے، تو فلسطینین لوگ جو ہے 1938 میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 1938 میں ایک بہت بڑے تعداد میں فلسطینین کے لوگ جو ہے نکل آئے، انہوں نے ریوولٹ کیا، انہوں نے بغاوت کی برٹش گورنمنٹ سے، اور انہوں نے چونکہ آزادی کے جو ہے وہ انہوں نے آزادی کے لیے اسٹرگل شروع کیا. اور 1936 میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تین سال میں برٹش کے لوگوں نے برٹش ایڈمنسٹریشن نے، اور ہگانا جو کہ ایک ملٹری ونگ تھی زائنزم کی یا زائنسٹ کے جو آرم فورسز تھے،
دونوں نے جو ہے دونوں نے فلسطینین لوگوں کو سپریس کیا، اسی مومنٹ کو، اسی ایک ریولوشن کو جو ہے، ایک ریولٹ کو انہوں نے سپریس کیا. اور ایون ہم یہ کہتے ہیں کہ برٹش کے اتنے ٹروپس آئے تھے جتنی ٹروپس جو ہیں برٹش انڈیا میں یا سب کانٹیننٹ میں نہیں تھے. 1937 کی بات اگر ہم کریں، 1937 میں جب 1938 میں فلسطینین لوگوں نے ریولٹ کیا، انہوں نے بغاوت کی، تو 2 اسٹیٹ کا جو فارمولہ ہے وہاں پر بھی جوز نے یہ زائنسٹ نے یہ ایکسیپٹ کی. لیکن بعد میں 1942 میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم 2 اسٹیٹس بھی نہیں لینا چاہتے، ہم 50% ریپرزنٹیشن بھی نہیں دینا چاہتے فلسطینین کو. ہم فلسطینین یہ کہہ رہے کہ فلسطینین ہمیں یہاں پر اپنی زمینیں جو ہے وہ ہمارے حوالے کرے، یا ایک وہ چاہتے کہ ہول فلسطین جو ہے وہ ہمارے حوالے ہو. اب اس طرح ہے کہ 1936 میں جب ریولوشن، یہ جو ایک لوگ نکل آئے، ایک اپرائزنگ کا جو سیناریو تھا، اس طرح کیا گیا کہ اس کے بعد برٹش اور خصوصاً ہگانا نے اس کے جو مختلف ہگانا، چونکہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک عام فورس تھی زائنزم کی، جو کہ 1920s میں بنی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جوز کو سیکیور کیا جائے، جوز کو پروٹیکشن دے فلسطینین لوگوں سے. تو 1936 میں اس طرح کیا کہ جتنے بھی لیڈرز تھے سب کو اریسٹ کیا گیا، سب کو جو ہے اغوا کیا گیا، سب کو مارا گیا، سب کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا، سب کو فلسطین سے نکالا گیا. اب اس طرح ہے کہ 1948 تک یا 1940s میں فلسطین کے لوگوں کے کوئی اس طرح ان کے ساتھ اس طرح کوئی بھی نہیں تھا کہ فلسطین کے لوگوں کو آرگنائز کرے، ان کو ڈیفینڈ کرے، ان کو اکٹھا کرے ایک بروٹل مشینری کے خلاف، جو کہ بن گئی تھی اب تک 1910 سے لے کر 1948 تک، یا 1910 سے لے کر 1940s تک. وہ ان کے ساتھ اب 1937 کی اپرائزنگ کے بعد مختلف لیڈرز جو تھے، جنہوں نے اسی ریولٹ میں حصہ لیا تھا، ان کو ختم کیا گیا، ان کو باہر جو ہے وہ پھینکا گیا، ان کو مارا گیا. اور بعد میں اس طرح کیا گیا کہ مینڈیٹری فورسز کے خلاف جو ایک گوریلا وارفیئر جو ہے جاری تھا، وہ بھی ختم ہو گئی. اور آخر میں مختلف جو ویلیجرز جو تھے، جو کہ ریولوشن میں یا ریولٹ میں انوالو تھے، ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان کو ختم کیا گیا. اور 1947 میں یا 1948 میں جو کہ ایک خصوصاً سسٹمیٹک جو ہے آپریشن شروع ہو جاتا ہے فلسطینین کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، جبکہ فلسطینیوں کو نکالا جاتا ہے، ان کو بائی فورس ان کو جو ہے اپنے گھروں سے، اپنی زمینوں سے نکالا جاتا ہے. تو اسی 1940s میں یا 1947 1948 میں کوئی بھی اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ لیڈرز جو ہے وہ باہر تھے، کچھ لیڈرز جو ہے وہ جیلوں میں تھے، کچھ لیڈرز جو ہے ان کو مارا گیا تھا. تو اس طرح کوئی بھی نہیں تھا کہ میجارٹی کا، فلسطینین جو میجارٹی میں تھے، ان کا ڈیفنس کر سکے ایک بروٹل مشینری سے، ایک زائنسٹ کے جو ایک بعد میں ایک اسٹیٹ بن گیا، اسی اسٹیٹ سے یا اسی مشینری سے، اسی فورسز سے فلسطینین کا ڈیفنس، فلسطینین جو تھے ان کا ڈیفنس کیا جائے.